خرید و فروخت کے سلسلے میں مالیاتی دستاویزات کی بحث چل رہی تھی. اس میں ایک مروجہ دستاویز جس کی خرید و فروخت آج کل ہو رہی ہے اور بڑی مشہور چیز ہے، یہ بانڈز ہے. اس بانڈز کی بحث کو کل 6 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہو کہ پہلے تو بانڈز کا تعارف مختصر سا، اس کے بعد بانڈز کی چند مشہور قسمیں، نمبر 3 بانڈز اور شیئر میں فرق، نمبر 4 سرکاری سرٹیفکیٹس یا سرکاری تمسکات یہ کیا چیز ہے، اور نمبر 5 شرعی حکم کہ ان بانڈز کی خرید و فروخت اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور نمبر 6 کہ اس کا شرعی متبادل ہو سکتا ہے، یعنی اگر ہے تو کیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ بانڈز کا تعارف سمجھ لو کہ بانڈز ایک ایسے دستاویز یا سند کو کہتے ہیں جو مقروض کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، اور جس میں مقروض کی طرف سے یہ اعتراف ہوتا ہے کہ حامل بانڈ سے میں نے اتنی رقم قرض لی ہوئی ہے اور جو میں اس کو ایک متعین وقت پر ادا کروں گا. آگے سمجھ میں؟ اس طرح جب حامل بانڈز جو ہوتا ہے وہ دائن اور قرض خواہ شمار ہوتا ہے، اور جس شخص نے بانڈز جاری کیا ہے وہ مقروض اور مدیون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو بانڈ ہے یہ عموماً عوام پر پیش کیے جاتے ہیں، عوام سے قرض لینے کے لیے. عوام قرض دیتی ہے اور بانڈ وصول کر لیتی ہے. یہ بانڈز کبھی حکومت جاری کرتی ہے جب حکومت کو اپنے بجٹ کے خسارے کو مکمل کرنا پڑے یا اس کو دور کرنا پڑے، تو حکومت ایک اس طرح کے بانڈز جاری کر کے عوام سے قرض وصول کرتی ہے. اسی طرح کمپنیاں بھی اس طرح کی بانڈ جاری کرتی ہے کہ جب کمپنیوں کے پاس سیال اثاثہ کم پڑ جائے اور ان کو اپنے پروجیکٹس اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے نقود اور سیال اثاثے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اور ان کے لیے مزید شیئرز جاری کرنا ممکن نہ رہے تو وہ اس طرح بانڈ جاری کر کے لوگوں سے قرض وصول کرتی ہے. خواہ بانڈز حکومت جاری کرے یا کمپنیاں جاری کرے، ہر قسم کے بانڈز کے اندر جو سود دیا جاتا ہے، حاملین بانڈز کو سود دیا جاتا ہے اور ان پر نفع دیا جاتا ہے، خواہ جس قسم کا بھی ہو، طریقے الگ الگ ہیں. پھر یہ بانڈز جو لوگ وصول کر لیتے ہیں یہ قابل تبادلہ بھی ہوتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اور سیکنڈری مارکیٹ میں ان بانڈز کی خرید و فروخت ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی نے حکومت کو 1,00,000 روپے دے دیے اور ایک بانڈ خرید لیا. اب 1 سال بعد یہ آدمی حکومت کو یہ بانڈ واپس کرے گا اور اس سے 1,10,000 روپے وصول کرے گا سود. تو یہ آدمی اس طرح کرتا ہے کہ 1 سال سے پہلے ہی سیکنڈری مارکیٹ میں اس بانڈ کو 1,05,000 میں فروخت کر دیتا ہے، تو اس کو 5,000 روپے جلدی مل گئے، اور وہ جو آدمی ہے وہ 1 سال بعد بانڈ دے کر مزید جو 5,000 روپے بیچ میں ہے 1,10,000 وصول کر لے گا وہ. آئے سمجھ میں؟ تو اس طرح اس کے تبادلے بھی ہوتے رہتے ہیں. اس طرح حکومت ایک اور بانڈ جاری کرتی ہے جس کو عربی میں سندات الخزینہ اور اردو میں انگلش میں اس کو ٹریزری بل کہتے ہیں. یہ بھی بانڈ ہی ہے اور اس پر بھی حکومت قرض ہی لیتی ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ جو بانڈز ہوتے ہیں یہ عوام پر پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ جو ٹریزری بل ہے یہ اولاً بینکوں پر پیش کیا جاتا ہے. مثلا حکومت کہتی ہے کہ ہم جو ہے 1 کروڑ روپے کے 10 جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، ٹریزری بل جاری کرتے ہیں، یا مثلا 1 کروڑ روپے کے ٹریزری بل جس قیمت کے بھی ہو وہ جاری کرتے ہیں. تو پھر ہر بینک اپنا ایک وہ پیش کرتا ہے کہ مثلا میں ایک بانڈ کی قیمت اگر حکومت کہہ دی ہے کہ ایک بانڈ فی بانڈ کتنے میں خریدو گے، تو جو جتنا مہنگا خریدتے ہیں اس کو دیتے ہیں. مثلا اگر ایک بینک کہتے ہیں میں ایک بانڈ جو ہے وہ 10 لاکھ میں خریدتا ہوں، دوسرے کہتے ہیں میں 9 لاکھ میں خریدتا ہوں، یا تیسرے کہتے ہیں میں 11 لاکھ میں خریدتا ہوں، تو جو سب سے زیادہ قیمت طے کرے گا اس کو بانڈز دے دیتی ہے. تو بس اتنا فرق ہے بانڈز اور ٹریزری بل میں کہ ٹریزری بل سب سے پہلے بینکوں پر پیش کیا جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بینک جو ہے وہ ٹریزری بل عوام کو بھی فروخت کر دیتا ہے. یہ جو بانڈز جس قسم کے بھی ہو اور جو بھی جاری کرے، اس میں 2 نقطے ضرور پائے جاتے ہیں. ایک بنیادی نقطہ یہ کہ جو آدمی حامل بانڈ ہوتا ہے وہ قرض خواہ ہوتا ہے اور اس کو متعین مدت کے بعد اپنے قرض کی رقم مل جاتی ہے، بہرحال ملتی ہے، خواہ دوسرے آدمی کو خسارہ ہو یا نفع ہو، جس طرح بھی ہو اس کو اپنی رقم مل جاتی ہے. اور دوسری نقطہ یہ کہ اس میں اس پر سود ملتا ہے، خواہ سود کا جو بھی طریقہ ہو، ماہانہ ہو، سالانہ ہو یا آخر میں دیا جائے، جو بھی طریقہ ہو لیکن سود ضرور دیا جاتا ہے. اگر اس میں یہ بنیادی نقطے ہیں 2.
بانڈس پر سود دینے کے طریقے دو ہے. اس کو حضرت شیخ صاحب نے فقہ البیوع میں لکھا ہے. یہ دو طریقے کہ بانڈس پر جو سود دیا جاتا ہے وہ دو طریقے ہیں اس کے. ایک طریقہ ان بانڈس کا ہے جن بانڈس کو کہتے ہیں سندات ذات القوبون، کوپن بانڈ اس کو کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بانڈ جاری کر دیا، مثلا ایک بانڈ کی قیمت ہے 1,00,000 روپے، تو آدمی سے حامل بانڈ سے 1,00,000 روپے لے لیے اور اس کو 1,00,000 روپے کا بانڈ دے دیا، اور اس کو کہہ دیا، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ 1 سال بعد آپ کو آپ کی قیمتی اسمیہ مل جائے گی، یعنی 1,00,000 روپے، اور آپ کو ماہانہ سود ملے گا مثلا 1,000 روپے، یا آپ کو سال میں 2 بار سود ملے گا مثلا 6 مہینے بعد 6 مہینے بعد، یا آخر میں آپ کو 1,00,000 کے بجائے 1,10,000 روپے دے دیے جائیں گے. آگے سمجھ میں یہ ہے سندات ذات القوبون. اس میں جو فائدہ دیا جاتا ہے وہ کبھی کبھی دوریہ ہوتا ہے. دوریہ کا مطلب ہر ماہ یا 6 مہینے بعد اس طرح، یا بالکل آخر میں اس کو زیادہ رقم لے لی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سندات ذات القوبون، کوپن بانڈ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے سود دینے کا جس کو سندات ذات القوبون الصفری کہتے ہیں، بالصاد الصفری. اگر سمجھ زیرو کوپن بانڈ انگلش میں اس کو کہتے ہیں، زیرو کوپن بانڈ. اس میں سود دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بانڈز کی جو قیمت اسمیہ یا فیس ویلیو ہوتی ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی قیمت اس سے کم میں حاملین کو فروخت کر دو، اور آخر میں جب مدت مکمل ہو جائے تو ان کو پوری قیمت دے دینا. تو اس طرح سود کی طریقہ ہو جائے گا. مثلا بانڈز کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے 1,00,000 روپے کا بانڈ ہے، یہ 1,00,000 روپے کا بانڈ ہے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن عوام کو جب فروخت کیا جائے تو حامل بانڈ سے 90,000 روپے حکومت لے لے اور اس کو 1,00,000 کا بانڈ دے دے جس کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے کہ 1,00,000 روپے کا بانڈ ہے، لیکن پیسے اس سے کتنے لیے؟ کم، 90,000. جب سال مکمل ہو جائے گا تو اسی آدمی کو، بانڈ والے کو، وہ بانڈ حکومت کو دے دے گا اور حکومت سے 1,00,000 وصول کر لے گا. تو یہ 10,000 روپے اس کو کیا مل جائیں گے؟ سود مل جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے. تو گویا کہ کوپن بانڈ میں قیمتی اسمیہ ہی قرض لی جاتی ہے اور سود جو ہے بعد میں دے دیا جاتا ہے، جبکہ زیرو کوپن بانڈ کے اندر قیمتی اسمیہ سے کم میں فروخت کر کے بانڈ، وہ جو درمیانی فرق ہوتا ہے اس کو سود شمار کر کے سود وصول کر لیا جاتا ہے. آگے سمجھ میں تو دونوں میں سود ہی ہے، چاہے آپ کام کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے. آگے سمجھ میں یہ مختصر سا تعارف ہو گیا بانڈز کا. بانڈز کی دوسری بات کی طرف آتے ہیں، بانڈز کی اقسام. تو بانڈز کی بہت ساری اقسام ہے. کچھ اقسام ایسی ہے جس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے کہ حکومت بھی بانڈ جاری کرتی ہے اپنے بجٹ خسارے کے لیے. تو وہ بانڈز میں نے آپ کو بتا دیے، کچھ جیسے سندات الخزینہ ہو گئے، ٹریجری بل. کچھ ایسے جن کو سندات البلدیہ کہتے ہیں، میونسپل بانڈ. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ کہتے ہیں شہاداتی خزینہ، مثلا جس کو ٹریجری سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، تمسکات وغیرہ. سب میں بس تھوڑا سا انتظامی فرق یا آگے پیچھے کر کے اس طرح کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی 2 نقطے ہوتے ہیں کہ قرض اور اس پر سود. آگے سمجھ میں 2 نقطے اور سمجھ لو یہاں اقسام کے سلسلے میں. ایک ہوتا ہے پرائز بانڈ. بانڈز تو ایک عام لفظ ہے نا، اس میں کئی قسم کے داخل ہے. پرائز بانڈ اس کی ایک قسم ہے جو سب سے مشہور یہی ہے آج کل. پرائز بانڈ بھی بانڈز ہی کی طرح ہوتے ہیں کہ پرائز بانڈ جاری کر دیے اور ہر آدمی سے مثلا 10,000 روپے کے 10 پرائز بانڈ جاری کر دیے، 10 آدمیوں کو فروخت کر دیا وہ، اور ان 10 آدمیوں سے 10,000 روپے لے لیے. اس میں سود دینے کا طریقہ ذرا الگ ہے. پرائز بانڈ میں اس کو عربی میں کہتے ہیں سندات ذات الجوائز. پرائز بانڈ کو اس میں سود دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بانڈز خریدنے والے کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو سال کے آخر میں یا ماہانہ آپ کو سود دیں گے. ہر حامل بانڈز کے ساتھ الگ معاہدہ نہیں ہوتا سود کا، بلکہ مجموعی طور پر سب کے ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہر ماہ بعد یا 6 مہینے بعد یا بالکل آخر میں ہم ایک قرآن دازی کریں گے. ان میں مثلا 10 آدمی ہے تو ہم کہہ دیں کہ 5 آدمیوں کا اس میں نام نکلے گا، اور جن 5 آدمیوں کا نام نکلے گا اس کو ہم 10,000 پر مثلا 2,000 روپے انعام دیں گے. تو قرآن دازی کی بنیاد پر سود تقسیم کیا جاتا ہے. آگے سمجھ میں یہ فرق ہے. تو کچھ کو مل جائے گا اور کچھ کو نہیں ملے گا. ایسا سمجھ میں یہ ہے پرائز بانڈ. اسی پر کچھ شبہ بھی آئے گا جب آگے ہم انشاءاللہ نمبر 5 میں حکم شرعی بیان کریں گے تو ایک شبہ بیان کر لیں گے کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ پرائز بانڈ جائز ہے
لیکن یہ بھی ناجائز ہے، اس شبہ کا جواب بھی انشاءاللہ حکم شرعی میں آ جائے گا۔ بہرحال پرائز بانڈ اور عام بانڈ میں فرق تو معلوم ہو گیا کہ پرائز بانڈ میں سود جو ہے وہ قرآن اندازی کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے، جن کا نام نکل آئے گا مل جائے گا، نہیں نکلا تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہے جس کو ڈیبینچر کہتے ہیں، وہ بھی بانڈز ہی ہے ڈیبینچر، لیکن اس میں اور عام بانڈز میں دو فرق ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو بانڈز ڈیبینچر ہوتے ہیں نا، ان بانڈز کو کسی جائیداد یا کسی بھی چیز کے ساتھ مربوط کر لیا جاتا ہے۔ مثلا یہ اس میں رہن کا وثیقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سال مکمل یا تاریخ مکمل ہو جانے کے بعد ہم نے آپ سے جتنی رقم لی ہے حامل بانڈ سے، اگر وہ آپ کو ادا نہیں کیے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنا یہ قرض جو ہے ہمارے فلاں جائیداد یا ہمارے فلاں اثاثے سے وصول کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ یہ ایسا قرض ہے جس میں رہن کا وثیقہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ معلق کر لیا جاتا ہے، باقی بانڈز میں نہیں ہوتا، ڈیبینچر میں یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق عام بانڈز اور ڈیبینچر میں یہ ہے کہ جب کمپنی تحلیل ہو جائے تو جو ڈیبینچرز والے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ان کے قرض کو جس جائیداد یا اثاثوں کے ساتھ مربوط کیا گیا تھا ان سے سب سے پہلے ان کا حق ادا کر لیا جائے، باقی پھر عام بانڈز اور شیئرز ہولڈرز وغیرہ کے حصے دیے جائیں گے، تو ان کی سب سے پہلے حق یہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ڈیبینچر اور عام بانڈ میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی ڈیبینچر وغیرہ پر بھی سود دیا جاتا ہے، اور جو عام بانڈز کے دیگر خصوصیات ہیں وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ آگے سمجھ میں؟ تو یہ سرکاری بانڈز کی کچھ اقسام۔ اسی طرح کمپنیاں بھی بانڈز جاری کرتی ہے، اور کمپنیاں جتنی بانڈز جاری کرتی ہے اس کی بہت زیادہ اقسام ہے۔ یہ اقسام اتنی زیادہ ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے ڈاکٹر عثمان شبیر کی، المعاملات المالیہ المعاصرہ، انہوں نے شرکات یعنی سندات الشرکات کمپنیوں کی جو بانڈز ہے ان کی اتنی قسمیں لکھی ہے، بہت زیادہ قسمیں۔ اسی طرح مجمع الفقہ اسلامی جدہ میں جو مجلہ ہے، مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی، اس کے عدد سادس میں ایک موضوع ہے الاسواق المالیہ، اس کے تحت جتنے مقالے آئے ہیں اس میں اگر آپ کمپنیوں کے بانڈز کی اقسام گنو گے تو 50 سے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اور نہ ہی اتنی گنجائش ہے۔ بس وہی دو نقطے ذہن میں رکھ لو کہ قرض ہوتا ہے، قیمت اسمیہ کے ساتھ ساتھ سود دیا جاتا ہے، خواہ طریقہ کار جو بھی ہو، آئے سمجھ میں؟ ہاں اتنی بات ہے کہ دو بنیادی ایک قسمیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لو، ایک ہوتے ہیں قابل تحویل بانڈز اور ایک ہوتے ہیں ناقابل تحویل بانڈز۔ قابل تحویل بانڈز کا مطلب ہوتا ہے بانڈز کنورٹیبل انٹو شیئرز، یعنی ایسے بانڈ جس میں حامل بانڈ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اتنی مدت کے اندر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے بانڈز کو شیئر میں تبدیل کر سکتے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قابل تحویل بانڈز۔ اور نن کنورٹیبل بانڈز انٹو شیئرز کون سے ہوتے ہیں؟ کہ وہ جس میں یہ اختیار نہیں ہوتا کہ آپ شیئر میں یا دیگر تمسکات میں آپ اپنے بانڈز کو تبدیل کر سکو۔ یہ دو قسمیں ہیں کمپنیوں وغیرہ کی، باقی اور بھی کئی قسمیں ہیں، وہ آپ وہاں دیکھ لیجئے گا، معاہی شرعیہ میں بھی کئی اقسام ذکر ہے۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ بانڈز اور شیئر میں کیا فرق ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس کے فروق خلاصے کے طور پر سمجھ لو کہ بانڈز اور شیئرز میں 5 فرق، واضح فرق ہے۔ پہلا تو یہ کہ بانڈز خریدنے والا کمپنی کا دائن شمار ہوتا ہے اور کمپنی اس کی مدیون اور مقروض شمار ہوتی ہے، گویا کہ بانڈز قرض کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ شیئر ہولڈر وہ شریک کہلاتا ہے اور وہ اس کا جو شیئرز ہے وہ قرض کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ اپنے پیچھے جامد اثاثے، نقود اور اس طرح دیگر اشیاء کی سب کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو شیئر ہولڈر باقاعدہ دائن نہیں ہوتا، شریک ہوتا ہے، اور حامل بانڈ کیا ہوتا ہے؟ دائن اور قرض خواہ ہوتا ہے۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ حامل بانڈز کو ہر حال میں نفع ملتا ہے، سود، خواہ جس کمپنی نے بانڈ جاری کیا ہے اس کو خسارہ ہو یا اس کو نفع ہو، جس حالت میں وہ کمپنی گزر رہی ہے گزرے، بس حامل بانڈ کو اپنا سود ملے گا، جبکہ شیئر ہولڈر میں یہ بات نہیں ہے۔ شیئر ہولڈرز کو نفع تب ملتا ہے جب کمپنی کو نفع ہو، اگر کمپنی کو نفع نہ ہو تو شیئر ہولڈر کو نفع نہیں ملتا۔ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق بانڈز اور شیئرز میں یہ ہے کہ حامل بانڈ کو اے جی ایم میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ اے جی ایم کا نام تو سنا ہے کہ اینول جنرل میٹنگ، الجمعیہ العمومیہ، یہ مطلب سالانہ جو اجلاس ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کا، اس میں حامل بانڈ شرکت نہیں کرتا، ہاں جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو وہاں شرکت کی گنجائش ہوتی ہے اے جی ایم میں۔ آگے سمجھ میں؟
کتنے فرق ہو گئے؟ 3۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جب کمپنی تحلیل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس میں سب سے پہلے حق بانڈز والوں کا ہوتا ہے کہ حاملین بانڈز کو ان کی قیمت اسمیہ دے دی جائے. اس کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو پھر وہ شیئر ہولڈر میں تقسیم ہوگا ان کے متناسب حصوں کے مطابق. کیوں؟ یہ گویا کہ تجہیز و تدفین کے بعد جو قرض سب سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، بعد میں ورثاء میں وہ تقسیم کیا جاتا ہے نا، کیونکہ ورثاء. تو یہ یہاں بھی اس صورت ہے کہ حامل بانڈ کا جو ہے وہ تو قرض ہے، تو اسے اس کو سب سے پہلے ادا کر کے پھر شیئر ہولڈرز کے درمیان میں ان کے حصے تقسیم ہوں گے. آگے سمجھ میں یہ کتنے فرق ہو گئے؟ 4. پانچواں فرق یہ ہے کہ بانڈز کی تعریف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ اعتراف ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی قرض لی ہے حامل بانڈ سے اور وقت مقرر پر اس کو ادا کیا جائے گا. تو جب وہ وقت مقرر آتا ہے تو حامل بانڈ کو اس کی رقم ادا کر لی جاتی ہے، بانڈ ختم. آگے سمجھ میں. جبکہ شیئر کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. جب تک کمپنی قائم ہے، شیئر ہولڈرز اپنا شیئر جو ہے واپس کمپنی کو دے کر اپنی رقم واپس نہیں لے سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کمپنی سے نفع لیتا ہے، یا اگر اپنے شیئرز جا کے اسٹاک ایکسچینج میں کسی اور کو فروخت کرتا ہے تو فروخت کر سکتا ہے، لیکن کمپنی سے اپنے شیئر کی قیمت واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ کمپنی قائم ہے. جبکہ حامل بانڈز جب بانڈز کے وقت مقرر آتا ہے تو اپنی رقم واپس لے لیتا ہے. یہ کچھ فروق ہے شیئرز اور بانڈز کے اندر. اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف، سرکاری سرٹیفکیٹس، جس کو آپ وہی بھی کہہ سکتے ہو سرکاری تمسکات. یہ وقتاً فوقتاً حکومت لوگوں سے قرض جاری کرنے کے لیے مختلف نام کے سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے. اسی طرح انعامی بانڈز کی طرح اس کی شرعی تکیف بھی قرض ہی ہے اور اس پر بھی سود ہی دیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انتظامی باتوں کو دیکھتے ہوئے یا بس تھوڑی سا رد و بدل کر کے اس کا صرف نام تبدیل کر دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت وہ بھی قرض لے کر اس پر سود دینا ہے. اس کی مثالیں کئی ہے. آج کل جو سب سے مشہور ہے وہ ہے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، اس میں بھی قرض پر سود دیا جاتا ہے. آگے سمجھ میں. اسی طرح ایک اور ہے خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹس. اسی طرح ایک اور قسم ہے فارن ایکسچینج سرٹیفکیٹس، کہ فارن کرنسی جو ہے دیگر ممالک کی کرنسی حکومت کے پاس رکھو آپ، تو آپ کو جو ہے وہ پاکستانی روپے ادا کریں گے وقت مقرر پر، یا جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ جا کے حکومت سے لے سکتے ہو اور اس پر سود لو حکومت سے. تو یہ اس طرح مختلف قسم کے سرٹیفکیٹس اور سرکاری تمسکات ہے. ان کے اندر وہی خصوصیات پائی جاتی ہے جو بانڈز کے اندر ہے، کہ یہ سرٹیفکیٹس بھی قابل تبادلہ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. ایسے سمجھ میں ان پر بھی سود اور نفع ملتا ہے. ایسے سمجھ میں. تو حضرت شیخ صاحب نے بحوث اور جدید معیشت دونوں میں ان تمسکات کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ یہ معاہدہ ہی سود اور قرض کی بنیاد پر ہے، اور یہ بھی ان کا بھی وہی حکم ہے جو بانڈز کا ہے. لہٰذا سرکاری سرٹیفکیٹ سے متعلق اتنی سی بات سمجھ لو، بنیادی تو اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں پانچویں بات کی طرف کہ ان بانڈز کا شرعی حکم کیا ہے. اس شرعی حکم کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو. پہلا حصہ کہ ان بانڈز کو ابتداءً خریدنا کسی کمپنی یا حکومت سے، اس کا شرعی حکم کیا ہے. نمبر 2، ایک آدمی خرید چکا، لا علمی میں یا کسی بھی وجہ سے خرید چکا، اب توبہ کی توفیق مل گئی اس کو اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو اس کی خلاصی کی کیا صورت ہوگی. ان 2 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہو. پہلا حصہ کہ بانڈز کو ابتداءً کمپنی یا حکومت سے خریدنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ تعریف سے بھی واضح ہے، خصوصیات سے بھی واضح ہے کہ یہ قرض پر نفع ہے، اور کل قرض جر نفعا فهو ربا، یہ اس کے تحت داخل ہو کر شرعاً سود کے حکم میں ہے اور ناجائز ہے. لہٰذا تمام سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ اور انعامی بانڈز کا شرعی حکم یہی ہے کہ ان کو خریدنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. ایک وجہ تو یہی ہے کہ قرض پر نفع ہے، اور دوسری وجہ اس میں قمار کا عنصر پایا جاتا ہے. جو بھی آدمی رقم لگاتا ہے کس غرض سے لگاتا ہے کہ مجھے اس پر نفع ملے، زیادہ رقم کھینچ کے لے آئے. لہٰذا ان دونوں بنیادوں پر مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے ایک قرارداد منظور کی ہے، بہت تفصیلی قرارداد، اور اس میں تمام بانڈز کی اقسام کو حرام قرار دیا. خواہ کوپن بانڈز ہو، خواہ زیرو کوپن بانڈز ہو، پرائز بانڈز ہو یا عام بانڈز ہو، کمپنیوں کے بانڈز ہو، تمام کو یہی قرار دیا کہ یہ تمثل قروضاً، کہ ایک قرض کی نمائندگی کرتے ہیں اور فائدہ ربویہ دیا جاتا ہے اس پر، لہٰذا یہ حرام ہے. صحیح ہے. ایک چھوٹا سا شبہ یہ آج کل پایا جاتا ہے، اس کو سمجھ لو یہاں، وہ یہ کہ پرائز بانڈ پر بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ پرائز بانڈ کے اندر ہر حامل بانڈ کے ساتھ سود کا معاہدہ نہیں ہوتا. جو بھی آدمی بانڈز خریدتا ہے پرائز بانڈ، اس کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو ماہانہ یا سالانہ اتنا سود دیں گے، بلکہ مجموعی طور پر سب کے ساتھ صرف یہ وعدہ کر لیا جاتا ہے کہ اتنی مدت بعد یا
آخر میں ہم قرآن دازی کریں گے، جس کا نام نکل آئے گا اس کو اتنا انعام دے دیں گے. لہٰذا یہ کیسے سود ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرض پر مشروط نفع نہیں ہے، شرط نہیں لگایا گیا نفع، اپنی طرف سے حکومت ایک انعام دے رہا ہے، لہٰذا جائز ہونا چاہیے. لیکن حضرت شیخ صاحب نے بوس میں اس پر رد کیا ہے، فرمایا کہ یہ شبہ درست نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ اگرچہ ہر حامل بانڈ کے ساتھ یہ شرط لگا کر معاہدہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو سود دیں گے، لیکن مجموعی طور پر سب کے ساتھ یہ وعدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ قرآن دازی کر کے جن کا نام نکلے گا اس کو نفع دیں گے. تو سب کے ساتھ یہ مشروط ہے، مجموعی طور پر مشروط ہے یہ وعدہ. اگر حکومت یا جس نے بانڈ جاری کیا کمپنی، اس نے پرائز بانڈ پر نفع دینا سے انکار کر دیا، تو تمام حاملین بانڈز کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالتی چارہ جوئی کرے، عدالت میں جائے اور اس بانڈ جاری کرنے والے کے خلاف دعویٰ کرے کہ اس نے ہم سب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قرآن دازی پر نفع دیں گے، سود دیں گے، وہ نہیں ملا. تو دیکھو اگر یہ مشروط نفع نہیں ہے تو ان کو یہ عدالتی چارہ جوئی کا اختیار حاصل ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ مشروط نفع ہی تو ہے، اگرچہ ہر فرد کے ساتھ نہیں ہے لیکن مجموعے کے ساتھ تو ہے. اگر سمجھ میں، لہٰذا یہ سود ہی ہے. اور دوسری بات کہ اس میں قمار کا عنصر پایا جاتا ہے، کہ مخاطرہ کا عنصر پایا جاتا ہے، کہ ہر آدمی پرائز بانڈ والا ہے وہ اسی غرض سے رقم لگاتا ہے کہ شاید قرآن دازی میں نام نکلا ہے اور مجھے رقم ملے، مزید رقم ملے. تو اس میں مخاطرہ اور قمار کا شبہ پایا جاتا ہے. اگر سمجھ میں، تو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب دوسرا حصہ رہ گیا شرعی حکم کا. وہ حصہ یہ تھا کہ ایک آدمی بانڈ خرید چکا ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، توبہ کی، اور وہ اس سے خلاصی چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں یا تو اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ یہ کرے کہ انقضاء مدت کا انتظار کرے، کہ جتنی مدت کے جو بانڈز ہوتا ہے 1 سال بعد اس کو اپنی رقم وصول ہونی ہے، تو جب وہ مدت ختم ہو جائے تو حکومت سے اپنی اصل رقم لے لے اور سود نہ لے، چھوڑ دے، کہتے ہیں میں سود نہیں لیتا. ایک صورت تو یہ ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ جس کمپنی یا حکومت سے بانڈ خریدا ہے اسی کے ساتھ صلح کر لے، مختلف کے ساتھ صلح کر لے اور کہے کہ میں سود نہیں لیتا اور لہٰذا مجھے مدت تک انتظار نہیں کرایا جائے، اور ابھی میرا بانڈ لے کر مجھے میری اپنی اصل رقم واپس دے دی جائے. اگر صلح کر سکتی ہے حکومت یا کمپنی، ہاں وہ کر بھی لیتی ہے بعض صورت میں، کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سال بعد اس کو نفع دینا پڑے گا، ابھی اگر یہ آدمی لے رہا ہے تو نفع نہیں لے رہا، سود نہیں لے رہا، تو دے دو اس کو. تو اس طرح اگر معاہدہ ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے تو صلح کر لے. تیسری صورت، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی تو اس طرح کر لے کہ اپنے اس بانڈز کو کسی اور آدمی کو فروخت کرے. تو کیا یہ فروخت کرنا جائز ہوگا؟ تو اس کی اندر یہ آئے گا کہ یہ بانڈز اگر آپ حامل بانڈ کسی تیسرے آدمی کو فروخت کرتا ہے تو یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہو جائے گا. یاد ہے بیع الدین من غیر بیع الدین نا؟ دیون کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دین کو مدیون کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دیا. اب ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو یہ ناجائز ہے، حنفیہ، حنابلہ اور شافعیہ، اکثر شافعیہ کے نزدیک بیع الدین من غیر من الدین ناجائز ہے، لہٰذا یہ تو سے جائز ہی نہیں ہونا چاہیے پھر. اور مالکیہ کی نزدیک گنجائش ہے لیکن تساوی کے ساتھ، کہ جتنی رقم اس نے حکومت یا کمپنی کو دے کر بانڈ خریدا ہے، مثلا 1 لاکھ، اتنی ہی رقم دوسرے سے لے، ایسا سمجھ میں، اور اس کو بانڈ فروخت کر دے. تو بیع الدین من غیر من الدین تساوی کے ساتھ جائز ہے. تو مالکیہ کی نزدیک کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، ایسا سمجھ میں. ہاں یہ تو ایک بات ہوگی کہ اگر اس کو بذریعہ بے کسی تیسرے آدمی کی طرف منتقل کر رہا ہے، اگر یہ آدمی بذریعہ حوالہ کسی کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے تو یہ سب کے نزدیک جائز ہو جائے گا. کیسے؟ کہ حامل بانڈ جو ہے وہ کسی تیسرے شخص سے رقم قرض لے لے، 1 لاکھ روپے قرض لے لیے اور اس کو بانڈ دے دے کہ یہ میرے 1 لاکھ روپے میں نے حکومت کو دیے تھے، یہ اس کا بانڈ ہے، لہٰذا تم جو ہے میری اپنا قرض جو ہے حکومت سے وصول کر لینا. تو بذریعہ حوالہ اس کو حکومت کی طرف منتقل کر دے گا. بعد میں اگر اس کو رقم نہیں ملتی وہ دوبارہ اسی کی طرف رجوع بھی کر سکتا ہے، وہ جس طرح حوالے کا حکم ہے. بہرحال بذریعہ حوالہ کسی چیز کی طرف منتقل کر سکتا ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں کہ جس جو آدمی خرید چکا ہے تو اس کے لیے کہ یا تو انقضاء مدت کا انتظار کرے، یا جس نے بانڈ جاری کیا ہے اس کے ساتھ صلح کر کے ابھی اپنی رقم لے لے، یا بذریعہ حوالہ یا بذریعہ بے کسی تیسرے کی طرف منتقل کرے، بشرط یہ کہ اپنی اصل رقم وصول کرے، زیادہ نہیں. آگے سمجھ میں، یہ بحث ختم ہو گئی 5ویں. اب آتے ہیں 6ٹھی بات کی طرف کہ اگر بانڈز شرعاً ناجائز ہے خریدنا اور اس کا تبادلہ وغیرہ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. تبادلے کا حکم بھی آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ تبادلہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کی خرید و فروخت ہے اور دین کی خرید و فروخت میں تساوی شرط ہے. ہاں تساوی بھی شرط ہے.
مالکیہ کے نزدیک اگر کسی تیسرے آدمی کو فوت کرو گے تو دیگر ائمہ کے نزدیک تو سرے سے جائز ہی نہیں ہے، بیع دین غیر معنی دین میں آئے گا، اور مالکیہ کے نزدیک بھی تساوی کے ساتھ جائز ہے۔ اور تساوی آج کل جو بھی لوگ اسٹاک ایکسچینج یا سیکنڈری مارکیٹ میں بانڈ کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ تساوی کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، ورنہ ان کی غرض ہی پوری نہیں ہوگی، ایسے سمجھ میں، لہٰذا تبادلے بھی جائز نہیں، تبادلے کا حکم بھی آ گیا شرعی حکم میں۔ اب آتے ہیں متبادل کی طرف، تو متبادل اگر کمپنیاں بانڈ جاری کرتی ہے تو کمپنیوں کے لیے کیا متبادل ہو سکتا ہے، اور حکومت کو اگر ضرورت پڑے تو حکومت کے لیے متبادل کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کمپنیوں کو سیال اثاثے کی ضرورت ہے اور ان کو بانڈ جاری کرنے ہیں تو بانڈ تو شرعاً جائز نہیں ہے، تو ان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مزید شیئرز جاری کرے، بانڈز کے بجائے کیا کرے، مزید شیئر جاری کر کے لوگوں سے سرمایہ وصول کر لے، لیکن یہ بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی تو کمپنی کا جو منظور شدہ سرمایہ ہے آتھورائزڈ کیپٹل، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، کبھی جو متعلقہ اتھارٹی ہے اس کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی، اور کبھی خود کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ مزید شیئر جاری کرے تاکہ جو ہے شیئر ہولڈر میں اضافہ نہ ہو، اور جو سابقہ شیئر ہولڈرز ہے ان کے حصص میں کمی نہ آئے، تو وہ جاری نہیں کرتے، تو پھر کیا کرے؟ تو دوسرا متبادل یہ ہے کہ کمپنیاں جو ہے وہ صکوک جاری کرے، کیا جاری کرے؟ صکوک جاری کرے۔ اور صکوک کیا چیز ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے ایک الگ مجلس میں اس پر مکمل گفتگو کریں گے، کہ یہ آج کل ایک بڑا مشہور شرعی متبادل ہے، اس کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں اتنا خلاصے کے طور پر سمجھ لو کہ صکوک بھی بانڈز کی طرح ایک دستاویز ہے، لیکن بانڈز ایک قرض کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ صکوک جو ہے وہ اعیان کسی عین کی نمائندگی میں ایک حصے کی نمائندگی کرے گا، کسی عین میں ایک مشاع حصے کی نمائندگی کرے گا، یا منافع اور خدمات کی نمائندگی کرے گا۔ مثلا یہ کہ کمپنی شرکت و مزاربت کے صکوک جاری کرے، کمپنی کو سیال اثاثے کی ضرورت ہے تو مثلا 10,000 ہزار کے 10 صکوک جاری کر دیے، 1,00,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے گی، تو جو حاملین صکوک ہوں گے وہ 10,000 ہزار روپے کے کمپنی میں شریک ہو جائیں گے، ایسا میں، اور اس پر شرکت کے تمام احکام لاگو ہوں گے، آگے سمجھ میں۔ تو صکوک میں کیا ہوتا ہے کہ دین کی نمائندگی نہیں کرتے صکوک، ایک بات۔ نمبر 2، باقاعدہ ایک عقد ہونا ضروری ہے، شرکت، مزاربت، اجارہ، مرابحہ وغیرہ، انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس پر اس جو بھی عقد ہو جائے صکوک کے ضمن میں، اس عقد کے تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے، آگے سمجھ میں۔ تو یہ مختصر سی بات ہے صکوک کے سلسلے میں، کہ صکوک کے ذریعے بھی سرمایہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر مکمل تفصیل انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا کمپنیوں کے لیے۔ اب آتے ہیں حکومت جو بانڈ جاری کرتی ہے، کہ اگر حکومت کو سرمایہ کی ضرورت ہے اور وہ بانڈ جاری کرتی ہے تو اس کا متبادل شرعی کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض تو ایک فروعی اور ذیلی متبادلات ہے، کہ مثلا حکومت لوگوں سے قرض حسنہ لے، جو عموماً کم ہی لوگ دیا کرتے ہیں، اور بلکہ دیتے بھی نہیں ہوں گے شاید، ایسے سمجھ میں۔ یا اس طرح کرے کہ زکوٰۃ کا نظام ٹھیک کرے، تو جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے سلسلے میں، وہاں زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرے۔ اسی طرح جو ٹیکس ہے خراج، اس کا نظام ٹھیک کرے، جائز ٹیکس لگائے، ناجائز ٹیکس نہیں، اتنے زیادہ ٹیکس بھی نہیں کہ لوگ پر ظلم آ جائے، اس ٹیکس کا نظام درست کرے، اپنی تجوریاں بھرنے کے بجائے ان ٹیکس کو صحیح مصرف میں خرچ کرے، تو سرمایہ اچھی جگہ خرچ ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کو تبرعات پر ترغیب دے، قرض حسن اور تبرعات کی ترغیب دے، یہ ذیلی چند باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ تقریباً آج کل اس کے ذریعے سرمایہ حاصل کرنا ناممکن بھی ہے، اور بہت کم ہوگا، جو حکومت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو بنیادی متبادل ہے وہ ہے 2، ایک صکوک جاری کرے حکومت، لیکن اس سلسلے میں ضروری ہوگا کہ حکومت کو جہاں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تو صکوک جاری کر کے لوگوں سے جو رقمیں لی جائے گی شرکت یا مزاربت کی جس کی بنیاد پر بھی، اس کو اسی جگہ اور اسی منصوبے میں خرچ کرے، کسی دوسری جگہ خرچ نہ کرے، پھر اسی منصوبے میں جو نفع آئے گا وہ صکوک ہولڈرز اور حاملین صکوک کے درمیان متناسب حصے کے مطابق تقسیم کرے، وہ ہے کہ وہ سب شریک ہو جائیں گے، پھر صکوک، شرکت یا مزاربت یا اجارہ وغیرہ کے صکوک جاری کرے، ایسے سمجھ میں۔ مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حکومت پانی، بجلی وغیرہ کی فراہمی کرتی ہے، اسی طرح ٹیلی فون سروسز ہے، دیگر اس طرح جو منافع والے سروسز ہے، اس میں حکومت کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تو لوگوں سے صکوک جاری کر کے رقوم لے اور اس میں خرچ کرے، پھر اس سے جو نفع آئے گا تو حاملین صکوک کے لیے جو فیصد کے اعتبار سے جو نفع طے کیا ہوگا وہ ان کو دے دے، باقی اپنے لیے رکھ لے، آگے سمجھ میں۔ اسی طرح اگر اجارے کے صکوک کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کو ایک پل بنانا ہے، حکومت کو کیا بنانا ہے؟ ایک پل بنانا ہے، تو اس پل کے لیے حکومت کو سرمایہ کی ضرورت ہے، تو وہ اس طرح کرے، صکوک جاری کرے،
مثلا 10 لاکھ کے سکوک جاری ہو گئے، 1 کروڑ روپے حاصل ہو گئے 10 آدمیوں سے، آئے سمجھ میں؟ تو حکومت وہ 1 کروڑ روپے کا جب پل بنا لے گی تو اب پل پر گزرنے والوں سے جو ٹیکس لیا جائے گا، آج کل اس طرح ٹیکسز لیے جاتے ہیں یا جو بھی منافع آئیں گے، تو وہ جو حاملین حقوق ہے یہ سب اس پل میں شریک ہو جائیں گے، ان کو شرکت ملک حاصل ہو جائے گی، کیونکہ ان میں حصہ ان کا ہوگا نا، ہر ایک کا حصہ ہوگا۔ پھر اس کو اجارے پر دے یا جو بھی ہے، اس پر جو لوگ گزرتے ہیں ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے ان میں ان سب کو حصہ دیا جائے، نفع دیا جائے، تو اس کو حقوقی تاجر کہیں گے، ایسا سمجھ میں؟ بعد میں حقوق ہولڈر سے حکومت جو ہے ان کے حصے خرید لے، ان کو ان کی اصل قیمت واپس کر دے، تو پل کی جو مالک ہے وہ حکومت ہو جائے گی۔ تو یہ چند متبادلات ہے، کوئی ایک متبادل بنیادی حقوق ہے، اور حقوق کی پوری تفصیل میں نے آپ کو بتایا کہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے کہ حقوق کیا چیز ہے، مکمل تفصیل۔ یہ بانڈز وغیرہ کا صحیح متبادل ہے اور اس کی خصوصیات اور پوری تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ ایک اور بنیادی متبادل ہے حکومتی مالیاتی فنڈ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت ایک فنڈ قائم کرے، لوگوں سے شرکت، مزاربت وغیرہ کی بنیاد پر رقمیں لے کر اس فنڈ میں جمع کرے، کہ لوگ رقمیں دے اس فنڈ میں، اور پھر اس فنڈ کے نگران مقرر کر کے وہ اس فنڈز کی رقم کو آگے مرابحہ، اجارہ وغیرہ دیگر چیزوں میں اس کو خرچ کیا کرے، اور جو نفع ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرے۔ اب حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے تو حکومت جو ہے اس فنڈ کے ساتھ شرکت، مزاربت یا مرابحہ کا عقد کر سکتی ہے۔ مثلا حکومت کو اسلحے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، تو حکومت اس فنڈ کے ساتھ مرابحہ کرے۔ کیسے؟ فنڈ میں لوگوں کی رقمیں رکھی ہوئی ہے، تو یہ فنڈ جو نگران ہے یہ اسلحہ خود خریدے نقد، اور حکومت کو ادھار زیادہ رقم پر فروخت کر دے، المرابحہ للآمر بالشراء، مرابحہ مؤجلہ کر دے، ایسا سمجھ میں؟ تو حکومت بعد میں اس فنڈ کو رقم ادا کرے گی مع منافع کے، اور منافع ان لوگوں کو تقسیم ہوگا، تو اصل رقم بھی ان لوگوں کو ملے گی، نفع بھی ملے گا، جس طرح کی بانڈز میں ملتا ہے، آگے سمجھ میں؟ اسی طرح دیگر جگہ میں اگر حکومت کو ضرورت پڑتی ہے کسی سرمایہ کی تو وہ بھی اس فنڈ کے ساتھ عقد کر سکتی ہے۔ مثلا حکومت کو ایک پل بنانا ہے تو وہ اس فنڈ کے ساتھ استثناء کر لے، ایسا میں اس فنڈ کو کہے کہ تم یہ فنڈ جو ہے ہمارے لیے پل بنائے، اور بعد میں ہم اس فنڈ کو کیا کریں گے، رقم دے دیں گے، تو یہ فنڈ جو ہے یہ استثناء کی بنیاد پر پل بنا لے گا، حکومت کو دے دے گا، اور حکومت اس پل کے ذریعے جتنی بھی حکومت کی آمدنی ہوگی وہ اس فنڈ کو پھر دے، اس کی اصل رقم بھی دے دے اور منافع بھی دیتا رہے، آگے سمجھ میں؟ تو یہ ایک حکومتی مالیاتی فنڈ بھی اس کے ایک بنیادی متبادل ہو سکتا ہے۔ تو بس یہ ایک خلاصہ سطح بانڈز کی حقیقت اور اس کے حکم شرعی اور اس کے متبادل شرعی کے بارے میں۔ اس طرح میں میرا خیال یہی ہے کہ حقوق کی پوری وضاحت آپ لوگوں کے اور مکمل حقیقت آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حقوق باقاعدہ ایک عقد پر مبنی دستاویز ہوتا ہے، اور وہ جو ہے باقاعدہ کسی عین یا منافع اور خدمات کی نمائندگی کرتے ہیں، قرض کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اتنی سی بات ذہن میں رکھ لو، فی الحال کافی ہے، بعد میں انشاءاللہ جب حقوق پر بحث کریں گے تو پھر مکمل تفصیل آ جائے گی۔ یہ مالیاتی دستاویزات میں صرف ایک چیز رہ گئی، ایل سی، اس کی مکمل حقیقت انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ پھر اس ایل سی کے ختم ہو جانے کے بعد مالیاتی دستاویزات ختم ہو جائیں گے، پھر حقوق آ جائے گا، صحیح ہے؟ پھر حقوق پر انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل کی گفتگو کر لیں۔ کوئی پوچھنا ہے تو